السلام علیکم. آج کے پروگرام میں ہم زیادہ فوکس تو رکھیں گے سپریم کورٹ میں، جہاں جسٹس ثاقب نثار آج ریٹائر ہو گئے اور جسٹس آصف سعید کھوسہ کل اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے. ایک انہوں نے آج تقریر کی ہے جس کے نکات ایسے ہیں کہ اس کے اوپر باقاعدہ سیر حاصل گفتگو کرنی اور سیاسی جماعتوں سے رسپانس لینا ضروری ہے، کیونکہ چارٹر آف گورننس ایک ایسی ٹرم انہوں نے یوز کی ہے جس پہ میرے خیال میں حکومت اور عدلیہ اور فوج تینوں اگر مل بیٹھیں تو بہت سارے مسائل کا حل نکلتا ہے. لیکن ابھی میں پروگرام شروع کرنے لگا تھا تو کچھ تازہ اعداد و شمار اسٹیٹ بینک نے ریلیز کیے ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنے ضروری ہیں. میک اور بریک جو پریزنٹ گورنمنٹ کا ہے آئندہ مہینوں کے اندر، وہ شاید سب سے بڑا فیکٹر اکنامک سچویشن بننے جا رہی ہے. میجر ڈیویلیوشن کی کیئر ٹیکرز نے بھی کی، پہلے مفتاح اسماعیل نے کی، پھر کیئر ٹیکرز نے کی، پھر اسد عمر نے کی، اور 100 سے 140 تک جاتے ہوئے ہمیں زیادہ عرصہ نہیں لگا. توقع یہ تھی کہ اس سے برآمدات بڑھیں گی، امپورٹس کم آئیں گی، ٹریڈ ڈیفیسٹ تھوڑا شرنک کرے گا، ہمارے ریزرو جو گرتے ہوئے ہیں ان کو سنبھالا مل جائے گا. لیکن جو ابھی کے نمبر ہیں، یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے، جو اسٹیٹ بینک کے پاس ریزروز ہیں وہ $6.9 بلین رہ گئے ہیں. اونلی $6.9 بلین. ٹوٹل $3.48 بلین ہیں، جس میں سے 6.58 پرائیویٹ بینکس کا پیسہ ہے. جو ٹوٹل ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ پچھلے سال 6 ماہ میں جولائی سے لے کر دسمبر کے آخر تک $17.503 ارب تھا. یہ گڈز اینڈ سروسز کا بیلنس بتا رہا ہوں. اور اس سال 17.503 اور 17.497، یہ $4 ملین بھی مجھے لگتا ہے درخواست کر کے کیا کہ نیچے کر دو یار، نہیں تو شرم آ جائے گی کہ اوپر چلا گیا. باقی گڈز امپورٹ جو ہیں، اگر صرف گڈز امپورٹ کا میں نمبر دیکھوں تو گڈز امپورٹ پچھلے سال کی نسبت اور اوپر چلے گئی ہیں. تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ ابھی تک جو ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ کہاں گئی ہے. کمپلیٹ فیلئر نظر آتی ہے. ڈیویلیویشن کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے، اور جو دیگر میئرز لیے گئے تھے ٹریڈ کو تھوڑا سا امپورٹ کو کمپریس کرنے کے لیے، ان کا ابھی تک کوئی رسپانس ایٹ لیسٹ نمبرز کے اوپر نہیں ہے 6 ماہ کے اندر. اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں. آصف سعید کھوسہ صاحب جو ہیں وہ ایسے موقع کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان بننے جا رہے ہیں جب دو پہلے جو ان کے جو زیادہ ادوار گزرے، درمیان میں ایک دو اور چیف جسٹسز بھی آئے، لیکن جو لمبا عرصہ تھا افتخار چودھری صاحب اور جسٹس ثاقب نثار نے سو موٹو کے تحت ایسے پاپولر قسم کے سٹیپس لیے جس میں بہت دفعہ یہ نظر آتا تھا کہ ایگزیکٹو ڈومین کو وہ انکروچ کرنا شروع ہو گئے. آج جب انہوں نے اپنی تقریر کی، پہلے تو انہوں نے اپنا ثاقب نثار صاحب کی شاباشیاں کیں اور وہ چیزیں گنوائیں. تو انہوں نے کہا کہ جسٹس ثاقب نثار نے پبلکلی کہا تھا کہ ڈیم بنانا اور قرض اتارنا، مجھے لگتا ہے زندگی کے میرے 2 مقصد ہیں جن کو میں نے پکڑنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے بھی مقصد ہیں، میں بھی ڈیم بنانا چاہتا ہوں. جو پینڈنگ کیسز ہیں 1.9 ملین، 19 لاکھ پینڈنگ کیسز ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے ایک ڈیم بنانا چاہتا ہوں. پھر انہوں نے کہا جو فیک کیسز آ جاتی ہیں، فریولس پٹیشنز آ جاتی ہیں، جعلی گواہان آ جاتے ہیں، ان کے خلاف ایک ڈیم بنانا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے انہوں نے وہ آبجیکٹیوز گنوائے جس میں آسانی سے فیصلے کرنے. انہوں نے کہا ماڈل کورٹس بناؤں گا. پنجاب کے اندر جسٹس منصور علی شاہ نے بنائی تھی اور میں نے انیشیٹو لیا تھا، اس کو میں کوشش کروں گا کہ وہ اور آگے بڑے پیمانے پر بڑھ جائے. پھر جو انسٹیٹیوشنز کا رول ہے اس کا انہوں نے تذکرہ کیا. سو موٹو جورسڈکشن کے اوپر لمٹ سیٹ کرنے کی بات کی. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ فل کورٹ بیٹھ کر اس کے اوپر جائزہ لے کہ ہماری لمٹس کیا ہونی چاہیے اور اس کے اوپر اپیل، کیونکہ ابھی تک 184(3) کے تحت جس کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن 62(1)(f) کی لگا کے فارغ کرتے ہیں، اس کے اوپر اپیل بھی نہیں ہے. اس کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا کہ اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ کیسے کر سکتے ہیں. پھر انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ جو بڑی امپورٹنٹ اور ویری میجر اسٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا ایک چارٹر آف گورننس ہونا چاہیے. پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایک میٹنگ چیئر کرے، اس میں فوج کو بھی بلائیں، ہم بھی ساتھ بیٹھتے ہیں. تو یہ ایگزیکٹو جوڈیشری اور جو مقننہ کا جو رول ہے اس کو بیٹھ کے تو ڈسکس کر لیتے ہیں کس کا کیا رول ہے، ایک دوسرے کے رول کو انکروچ بھی نہ کریں اور آگے بڑھیں. اور مسنگ پرسن جو عام طور پر ہمارے نو گو ایریا، ہم اس کو ٹچ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اس کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا کہ اس طریقے سے ہم نہیں چلیں گے. قانون کی حکمرانی کریں گے تو آگے بڑھ سکتے ہیں، ایسے نہیں بڑھ سکتے آگے. ان تمام نکات کو آج ہمارے ساتھ جو شریک گفتگو ہیں، مہمان بہت ہی آنریبل گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ آج، ان کا آپ سے تعارف کروا دوں. جاوید عباسی صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے، قمر زمان کائرہ صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور علی زیدی صاحب ہیں وفاقی وزیر ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. سب کو خوش آمدید کہوں گا. زیدی صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا. جسٹس کھوسہ صاحب کا سٹیٹمنٹ بڑا دھانسو قسم کا بیان ہے، مضبوط بیان ہے، انیشیٹو پرووائڈ کرتا ہے جس کو لے کر آگے چلا جا سکتا ہے. دیکھیں ایکچولی جو ہم پچھلی جوڈیشل آئی وڈ کال اٹ جوڈیشل ایکٹیویزم. Is that the right word or not? He himself used it. Very appropriate. جیسے ثاقب صاحب نے خود یہ استعمال کیا کہ میں نے جوڈیشل ایکٹیویزم کو بہت آگے لے کر وہ اب یہ تو بالکل پرسنالٹی کے اوپر ایک ڈیفائن کرتے ہیں نا کسی کی. اب چیف جسٹس یہ تو نہیں ہوتا کہ روڈ شو ڈاکے بنا دیں. اتنا لمبا کیریئر ہوتا ہے اس کے بعد آدمی چیف جسٹس بنتا ہے. ان کی پچھلی ساری ججمنٹس دیکھ کے وٹ ایور پھر وہ آپ ایک پرسنالٹی انالیس کر سکتے ہیں. آپ کھوسہ صاحب ویسے تو بڑے زبردست جج ہیں، ان کی تو بہت آئی تھنک بہت زبردست گرپ ہے لاء کے اوپر. اب ان کی پرسنالٹی ڈیفائن ہوگی
جیسے ثاقب نثار صاحب کی ایک ڈیفائن ہوئی ہے ان کے ٹینیور میں، تو ان کی ڈیفائن ہوگی ان کے ٹینیور میں، لیکن اوور آل جو اسٹیٹمنٹ ہے ان کا وہ اتنا برا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قاہرہ صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ 2 وزراء اعظم کے اوپر جو فیصلے تھے، پٹی دا نیشن گیلانی صاحب کے معاملے میں آیا تھا، اور وہ میاں صاحب کے معاملے میں اوپر گاڈ فادر والا وہ جو اسٹیٹمنٹ آیا تھا وہ بھی جسٹس کھوسا کا ہی لکھا ہوا تھا۔ ندیم صاحب، پہلے تو ثاقب نثار صاحب کا ایک بڑا پورا شوب کہیے، بڑا ایکٹیو کہیے، کوئی مناسب لفظ، نامناسب نہیں، مناسب لفظ میں وہ آج ختم ہوا، ایک نیا عہد شروع ہو رہا ہے۔ اور ثاقب نثار صاحب کے کنڈکٹ پہ، نیت پہ تو شاید نہیں، لیکن کنڈکٹ پہ بہرحال بہت سارے اعتراضات ان کے دور میں بھی رہے جب وہ پورے تمطراق سے موجود تھے اور اپنا کام کر رہے تھے، اور جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا۔ یہ بات انہوں نے لاہور میں شاید ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے جو ان کو عشائیہ دیا گیا، اس میں بھی انہوں نے اس کا ذکر فرمایا، اور اپنے خطاب میں جو ریفرنس ہوا فل کورٹ، اس میں بھی کہ میں نے بہت جوڈیشل ایکٹیویزم کیا ہے اور اب اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے، بٹ میں نے نیک نیتی سے کیا ہے۔ سو اس کا ادراک ان کو بھی ہوا، اور وکلاء نے، ان کے بہت سارے سینئر لوگوں نے اس بات کا میڈیا میں بھی باتیں کی، ویسے بھی کیا، آپ لوگوں نے بھی، میڈیا کے لوگوں نے بھی اس پہ انالیسز کیے۔ اداروں کو انڈرمائن، آپ کا جوڈیشل ایکٹیویزم اتنا ہونا چاہیے کہ ادارے انڈرمائن نہ ہو جائیں، اداروں کی پرفارمنس کو بہتر کرنا، ان کے اگر کسی جگہ وائلیشن ہو رہی ہے تو اس کو روکنا، اور انسانوں کے حقوق یا ان کی پرفارمنس کو بہتر کر کے اداروں کی، لوگوں کی بہتر ڈیلیوری، سروس ڈیلیوری کرانا، یہ ایک اچھا کام ہے، لیکن اس کو کس طریقے سے کرنا چاہیے یہ ایک بڑا سوالیہ نشان تھا۔ سو ثاقب نثار صاحب کے ساتھ بہت عزت، بڑا احترام انہوں نے پایا ہے، ان سے بہت سارے اختلاف موجود تھے، بٹ آج وہ گئے۔ اور جانے کے بعد آصف سعید کھوسا صاحب سے بارے میں جب سے اب یہ تھا کہ یہ جا رہے ہیں اور آصف صاحب آئیں گے، تو آصف سعید کھوسا صاحب کے بارے میں جنرل تاثر بھی یہ ہے، ان کے اوپر برڈن بھی بہت بڑا ہے، کیونکہ جب لوگوں کی نظر میں پارلیمان اور جوڈیشری اور فوج، جوڈیشری کا ایک طریقہ کار جو بنا دیا گیا افتخار محمد چودھری اینڈ ثاقب نثار صاحب نے، اس کی پرفارمنس کو لوگ اب اس طرح گیج کریں گے، کیونکہ اب لوگوں کو لوگ سپریم کورٹ کے باہر جا کر چیف جسٹس جائیں گے، ان کی عدالت کے باہر آ کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ایک پریشر بلڈ آلریڈی ہوا ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہے، اس ماحول کو ٹھنڈا کرنا، سمت کو درست کرنا اور اپنے آپ کو لمٹ کرنا، یہ خاصا مشکل اور بڑا کام ہے، آسان کام نہیں ہوگا۔ جسٹس کھوسا صاحب بڑے آدمی ہیں، ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ یہ کام کریں گے، ان کے آنے سے پہلے یہ توقع کی جا رہی تھی، جو باتیں آج انہوں نے کہی ہیں یہ آلریڈی ڈیبیٹ تھی کہ جسٹس کھوسا شاید آؤٹ ریچ نہیں کریں گے، وہ عدالت کے اندر بیٹھ کے اپنے فیصلے دیں گے اور اپنے فیصلوں کے ذریعے بولیں گے، وہ جوڈیشل اینڈ لا ریفارمز کی طرف جائیں گے، وہ اپنی پرفارمنس کے ذریعے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کا مزاج ایسا ہے، وہ لٹریچر کو بھی پڑھے ہیں، فلسفہ بھی پڑھے ہیں، لا ان کا اپنا فیلڈ ہے۔ سو ایسے جج سے توقع یہ کی جانی چاہیے کہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہوا، ان گڈ فیتھ ہوا، اس کے اچھے رزلٹ ہوئے، برے ہوئے، اس نے اپنے کچھ ثمرات چھوڑے، لیکن اب اس میں ٹھہراؤ لانے کی بھی ضرورت ہے، اور جو کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی ہو گئیں ان کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے تو آج ان کے گفتگو سے حوصلہ ملا، جو چارٹر کا ذکر انہوں نے میں دوبارہ اس کی طرف لے کے آتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں رضا ربانی صاحب نے بھی ہماری طرف سے یہ بات ایک دفعہ انہوں نے بڑے زور سے، جب وہ چیئرمین سینٹ تھے اس وقت بھی انہوں نے کی تھی کہ یہ ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے، ٹرائی پارٹ ڈائلاگ ہونا چاہیے پارلیمان، فوج اور عدلیہ کا، تاکہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان۔ پہلے آپ سے رسپانس لے لوں، پھر میں اس چارٹر کی طرف بھی لے کر آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن اس لحاظ سے بڑا اہم تھا کہ آصف سعید کھوسا صاحب نے نہ صرف اپنے لیے ایک لائن دی کہ میں کون سی لائن اختیار کروں گا، بلکہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ جاتے ہوئے چیف جسٹس صاحب کے اوپر بھی انہوں نے خاصی مضبوط اپنی رائے قائم کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے زیادہ مشکلات اس وقت ہیں کہ کسی کو پاکستان کے عدالتوں میں انصاف لینا، سستا اور فوری انصاف کے لیے لوگ مارے پھر رہے ہیں، اور کئی سالوں سے، اور ایک جنریشن، اور ابھی چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جب جا رہے تھے تو آخری جو لاہور بائی ہائی کورٹ بار کی طرف ان کو استقبالیہ تھا، قاہرہ صاحب نے نشاندہی کی، انہوں نے بھی وہاں کہا کہ 3 نسلیں شاید لگ جاتی ہیں اور انصاف نہیں ملتا۔ سب سے زیادہ جو ذمہ داری تھی وہ چیف جسٹس آف پاکستان اور 4 ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبان اور آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی بھی، کہ وہ یہ میک شور کرتے کہ ان کی سب آرڈینری جو جوڈیشری ہے، جو لو جوڈیشری جس کو کہتے ہیں، جہاں لوگوں کے کیس زمانوں سے اور سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں پھنسے ہوئے ہیں،
وہ اس پہ کام کرتے, لوگوں کو انصاف دیتے اور لوگ خوش ہوتے, اور لوگوں کو یہ فیلنگ ہوتی کہ ہمیں اپنی عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے. اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ سب سے مشکل کام ہے پاکستان کے اندر کسی آدمی کو انصاف دینا. جب یہ ایک میں اس پہ تھوڑا سا پیچھے جو آپ نے ذکر کیا, جب افتخار چودھری صاحب کی بھاری کی تحریک چل رہی تھی ریسٹوریشن آف جوڈیشری کی, آپ لوگ میرے خیال میں سب سے بھاری بوجھ افتخار چودھری صاحب کے کاندھوں کے اوپر تھا. پوری قوم سڑکوں پہ کھڑی تھی, میں خود روز جاتا تھا نکلی اس لیے تھی. ہم سارے بہت بڑا بوجھ ہے, بہت اچھا اتارا ہم سارے اس لیے نکلے تھے. یہ افسوسناک, ہم سارے اس لیے نہیں نکلے تھے کہ ججز بحال ہو جائیں. ہم چاہتے تھے کہ اب ایسا وقت آیا ہے کہ جوڈیشری کھڑی ہوگی, جوڈیشری کا کام کرے, لوور جوڈیشری میں ریفارمز لائے گی, لوگوں کو انصاف ملے گا, اور یہ عدالتوں میں بیٹھ کر ایک صبح سے لے کر ایک ایسا تماشا نہیں لگے گا کہ رات پوری خبریں آئے ہوں, کوئی ایک جرنلسٹ خبر لکھے گا اور صبح سو موٹ ہوگا, بلکہ وہ بیٹھ کر اپنے فیصلوں سے ایسا نظام بنائیں گے کہ پاکستان کے اندر فریار اور سستا انصاف ملے گا. میں آپ سب مہمانوں کی اجازت سے نا ایک بیپر کرنا چاہتا ہوں, میں ان کو زیادہ ہولڈ پہ نہیں رکھنا چاہتا. پنڈی میں ایک بہت ہی ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے جہاں ہم پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کا ذکر آتا ہے نا جی. بعض معاملہ جیسے زینب کیس تھا, تو ایسے کیسز آ جاتے ہیں کہ جہاں پھر نظریں ڈھونڈتی ہیں مدد کے لیے کہ کس کی طرف دیکھیں جہاں سے فوری مدد مل جائے. پنڈی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جہاں 5 بچیاں 24 سال 22 سال 14 سال 20 سال 25 سال آگ لگی اور ان کی اس میں ڈیتھ ہو گئی. اب جو میرے پاس آج خبر فائل ہوئی ہے اس کو میں نے پڑھا ہے تو وہ باقاعدہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب وہ فیملی یہ چیخو پکار کر رہی ہے کہ مدد کے لیے جن کو آنا تھا اداروں نے وہ یہ آئے نہیں. تو آئے تو کسی کی گاڑی خراب تھی, کسی کا انجن خراب تھا, کسی کی پانی کی پائپ ٹوٹی ہوئی تھی, کسی کے پاس پانی نہیں تھا, کسی کے پاس ایمبولینس نہیں تھی. تو میں اس فیملی کی زبانی سننا چاہتا ہوں, خبر میں اپنی پوری پڑھ کے نہیں سنا رہا. ہمارے پاس ہے چودھری ناصر صاحب. السلام علیکم چودھری صاحب. وعلیکم السلام. چودھری صاحب, شادی والا گھر تھا, آج شاید بچی کی شادی تھی جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. میں آپ ہی کی زبانی سننا چاہوں گا, کیا ہوا؟ جی, میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گے کہ بچیوں کے بارے میں سب سے پہلے بتاؤں گا کہ بچیاں کون تھیں, ان کے نام کیا تھے اور وہ کرتی کیا پڑھ کیا رہی تھی. اس کے بعد جو آپ میرے سے سوال پوچھیں گے میں اس کا جواب دوں گا. اس حادثے میں ہماری 4 بچیاں شہید ہوئی ہیں. دلہن ثنا طارق, ہنا رشید, افضا, مناہل اور زخمی نینا ہے. دلہا ثنا طارق ٹیکسٹائل ڈیزائنر تھی اور اقرا یونیورسٹی کی ٹاپر تھی اور کہتی تھی چچا میں اپنا برانڈ لانچ کروں گی شادی کے بعد. ہنا رشید MBA فائنل کے آخری سال میں تھی. اور یہ میری 4 بچیاں 5 بچیاں جو ایک اسپتال میں ہیں. اب آپ پوچھیں میرے سے کہ کیا ہے ہوا, کیا کیسے آگ لگی؟ میں تقریباً گھر سے 11:15 بجے گھر سے نکلا ہوں شاپ کے لیے. اس ٹائم سب ٹھیک تھا. اس کے بعد میں تقریباً شاپ پہ پہنچا ہوں شاپ کو لیے. اس کے بعد تقریباً مجھے 12:30 کے قریب مجھے فون آئی ہے کہ گھر میں آگ لگ گئی ہے. میں اسی ٹائم واپس آیا ہوں اور میرے لیے 5-10 منٹ میں گھر پہنچ چکا ہوں. میں نے اسی ٹائم 1112 پہ کال کی ہے. انہوں نے کہا جی آپ کی کال آ چکی ہے, گاڑیاں نکل رہی ہیں. جب میں گھر پہنچا ہوں تو نیچے والے پورشن میں آگ لگی ہوئی تھی اور ساتھ ہی گاڑی ایک آ گئی ہے. جب وہ گاڑی آئی ہے انہوں نے پائپ لگایا ہے اور پانی لگانا شروع کیا ہے تو 5 منٹ کے بعد اس کا پانی ختم ہو گیا. یا اس کا پریشر پمپ خراب تھا یا ان کے پاس پانی نہیں تھا. اندر والا فائٹر کہتا تھا کہ اس کو کہو کہ پانی دے, پانی کھولے پیچھے سے. اس کے پاس آتے تھے وہ بولتا ہی نہیں تھا, وہ جواب ہی نہیں دیتا تھا. اور نیچے والے پورشن میں آگ تھی, ایک سائڈ پہ پورشن میں آگ تھی, اس کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا. نہ ان کے پاس کوئی سیڑھی تھی, نہ ان کے پاس کوئی ماسک تھے, نہ ان کے پاس کوئی ٹارچ تھی. میں آپ کو کیا بتاؤں, اگر میں اس پہ بولوں تو میں 2 دن لگاتار بول سکتا ہوں. اور جس طرح انہوں نے محکموں نے ہمارے ساتھ کیا ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ہم نے دلہن کی والدہ کو محلے کے لوگوں نے, کالج کے لڑکوں نے سیڑھی لگا کے نیچے اتارا ہے. دلہن کی بہن کو سیڑھی لگا کے نیچے ہم نے اتارا ہے.
पंजाब ला कॉलेज के स्टूडेंट हैं, ऊपर से छत दरवाज़ा तोड़ के बच्चियों को बाहर निकाला है। नदीम साहब मैं आपको क्या बताऊं, जिस तरह हमारी बच्चियों को हमने अस्पताल शिफ्ट किया, मुझे उसका दुख है, मुझे और किसी चीज़ का दुख नहीं है। चादरों में हम लपेट के लेके गए हैं, एक बच्ची को एम्बुलेंस में लेके गए हैं, 4 बच्चियां हम प्राइवेट गाड़ियों में लेके गए हैं। एम्बुलेंस नहीं अस्पताल पहुंची में जो हमारे साथ हुआ है नदीम साहब, उस पर 10 प्रोग्राम हो सकते हैं। वहाँ कोई एम्बुलेंस आपके घर तक नहीं पहुंची? एम्बुलेंस एक पहुंची है, उसमें फर्स्ट एड नहीं थी। अस्पताल वालों ने कहा है कि अगर इनको फर्स्ट एड मिल जाती तो ये बच्चियां चारों बच सकती थी। मैं आपको मलिक साहब क्या बताऊं, और ये फिर कैरा अस्पताल साहब में साथ बैठे हुए, ये मेरे हल्के अस्पताल के, में- मैं इनका वोटर हूं, इनके हल्के का। अस्पताल में जाके क्या हुआ? पहले आप किस अस्पताल में गए? मैं आप ही की जुबानी अस्पताल पहले में। सुनूं। अस्पताल में जब लेके गए हैं, एक बच्ची को, दुल्हन को हम होली फैमिली में लेके गए हैं, बाकी 4 बच्चियों को हम सेंट्रल अस्पताल ले गए हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा कि इनको ये बर्न हुई है, ये होली फैमिली लेके गए हैं। जो साथ है उन्होंने कहा नहीं बर्न नहीं हुई, आप फुटेज देख सकते हैं, वो बर्न नहीं है। उसके बाद उन्होंने साथ लगा के कवर करके तो साइड पे कर दिया। होली फैमिली के उधर भी यही कुछ ही हुआ है हमारे साथ। होली फैमिली उसके बाद कहते हैं इनको सिविल अस्पताल ले गए, प्राइवेट एम्बुलेंसों में हम सिविल अस्पताल लेके गए हैं। डेड बॉडियों को मैं आपको क्या बताएं, पूछे आप जो पूछना चाहते हैं। पहले तो मेरे साथ जो मेहमान हैं, मैं आपको और ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दे सकता। मैं सिर्फ सच्चाई जानने की खातिर कि मेरे लफ्ज़ कोई ऐसे ना मुंह से निकल जाएं जो सच्चाई के ख़िलाफ़ हो, इसलिए मैंने आपकी ज़ुबानी ये सारी बातें सुनी। अगर आपको इनसे कोई दुख पहुंचा हो तो मैं ऑन एयर आपसे इस पे माजरत चाहता हूं, लेकिन लोगों को सच्चाई बताना सिवाय आपके कोई बता नहीं था सकता। अली जैदी साहब, आप सही बोले, आप सही बोले। अली जैदी साहब, पहले तो मैं आप ही से दरख्वास्त करूंगा, हुकूमत सबसे पहले इस मामले में लोगों के लिए दाद रसी का सबब बन सकती है। आप बताइए क्या बोल सकता है आदमी? नहीं बोलने की गुंजाइश नहीं। आई हैव नो वर्ड्स। हमने अपनी कौम के साथ क्या किया, ये हम कराची में भी देखते हैं, लेकिन दिस इज, ये तो आज पानी बुझाने के वाले के पास पानी बुझाने का सामान नहीं है, एम्बुलेंस वाले के पास या एम्बुलेंस नहीं है, या बच्ची उठाने के लिए उसका इंतजाम नहीं है। अस्पताल वाला एक दूसरे के चक्कर लगवाता रहा। 3 अस्पतालों में 4 बच्चियां बचाई जा सकती थी जो नहीं बचाई जा सकती। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हमने अपनी कौम के साथ ये खुद किया। वी आर टू बी ब्लेम्ड ऑल ऑफ अस। आप ना घबराइए, आज का ये ऐसे आप आज उसकी शादी थी बच्ची की, आप आर्काइव्स में निकालें, आपको मैं क्या बताऊं अभी कैसे कितने वाक़े मिलते हैं। हम सुधरते ही नहीं, हम कल भी नहीं सुधरेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू लर्न अ लेसन। कह रहे साहब यकीनन मलिक साहब ऐसे ही जज्बात है, और ये बहुत ही तकलीफ दे और बहुत अफसोसनाक वाक़या, जिसकी जितनी भी अफसोस इसका इजहार किया जाए, ताज़ियत की जाए, कम है। जिस ख़ानदान के साथ ये बीता है, चौधरी नासिर साहब जिस तरह बयान कर रहे हैं, उनके ऊपर या ख़ानदान के ऊपर जो बीती है वो तो वही जानते हैं। ये बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ जो फायर फाइटिंग और ये एमरजेंसीज़ के सूरत हाल है, अर्थक्वेक हो या कोई इस तरह की एमरजेंसी हो जाए या कोई क्लेमिटी हो जाए, नेचुरल क्लेमिटी, उसमें हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है जितने होने चाहिए। सर, एक घर से 4 बच्चियां नहीं बचा सके, हम अंदाज़ा करें। पूरे शहर का इक्विपमेंट वहाँ पे दस्तियाब होना चाहिए था। टीवी के ऊपर लोगों को बिल्डिंगों से यहाँ इस्लामाबाद में ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे भी कुछ ही अर्सा पहले की बात है, दिखाया वो लड़का नीचे गिर के मर गया था, एक बचाने के लिए वहाँ कुछ ऐसे ही है, ऐसे ही है। बहुत सारी जगहों पे ऐसे वाक़यात हुए हैं, और यकीनन हमारे यहाँ एमरजेंसी इक्विपमेंट उस तरह मौजूद नहीं है। ये भी बात अपनी जगह दुरुस्त है कि ये रियासत अपने लोगों को बहुत सारी सहूलतें, बहुत सारी सिक्योरिटीज़ देने में नाकाम रही है। ये बात दुरुस्त है, इसमें किसी की इंटेंशन शायद ना हो। ये भी हमें देखने की ज़रूरत है कि जितनी बजटिंग हमारे पास होती है, जिस तरह के स्टैंडर्ड्स हमें सेट करके इस तरह की कैलेमिटी से बचा जा सकता है, लेकिन उसका वक्त अभी नहीं, क्रिमिनल अभी उसका वक्त नहीं, अभी उसके ऊपर बात इस तरह करना शायद उस ख़ानदान के साथ मुनासिब ना हो। लेकिन ये भी देखने की ज़रूरत है कि कैपेसिटी या रिसोर्स क्या है जो जितना हम फराम कर पा रहे हैं। अगर एक घर से बच्चों को नहीं बचा सके तो हम तो अभी क्लैमिटी का जिक्र ही नहीं कर रहे, ये तो एक घर का वाक़या है जिसको बच्चियों को नहीं बचा सके। बस बिस्मिल्लाह, मैं समझता हूँ कि तो मुझे बहुत मदद दी है नासिर साहब, मैं इस फैमिली को भी जानता हूँ।
یہ کوئی نیچرل کلیمٹی ہے نہیں تھی، یہ کوئی بڑا حادثہ نہیں تھا کہ پورا شہر لپیٹ میں آ گیا اور سارے لوگ مختلف جگہ میں مصروف تھے۔ اگر کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، کوئی سونامی آ جائے تو واقعی ہمارے پاس شاید اسٹیٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، لیکن ایک حادثہ جس گھر میں شادی ہو رہی ہو، جس گھر میں میسج چلا گیا ہو، اور اگر ساری ایڈمنسٹریشن ایک گھر میں پہنچ کر بچیوں کو اسپتال میں نہ بچا سکے، اس آگ کو نہ بچا سکے جو بالکل قریب سیٹل ٹاؤن سب سے جو بیزی ایریا ہے پنڈی کا وہاں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کے اوپر بڑے سوالیہ نشان ہیں، ہم سب کے اوپر بھی ہیں، انسٹیٹیوشن کے اوپر بھی ہیں، اداروں کے اوپر، اور اس نظام کے اوپر ہیں۔ اور یہ بات اب صرف جان چھڑائی نہیں جا سکتی کہ جی ہم سارے اس کو نہیں کر سکے۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں سے یہ معاملہ شروع ہونا چاہیے کہ رسپانسبلٹی فکس کرنی چاہیے۔ اگر ہم رسپانسبلٹی فکس نہیں کریں گے اور اس طرح رسپانسبلٹی چھوڑ دیں گے، میں کسی ذات کے بارے میں نہیں کہہ رہا، لیکن جن لوگوں کے اگر علی صاحب کل اس کے اوپر جواب طلبی تو ایک صرف اتنا متعلقہ محکمے جو ہے نا کل ان کو لائن حاضر کر دی ہے، ایک گاڑی آئی ہے جو کہتے ہیں کہ اس کے پاس جس کا یہ کام تھا فائر بریگیڈ کے پاس کہ یہ پانی آج ہی کریں، یہ رسپانسبلٹی آج جا کے ان کو عبرت بنائیں، ان کو نشان بنائیں، آئندہ کوئی جرات نہ کر سکے۔ پھر یہ ہے، اس کا علاج یہ ہے حکومت کہ ہم کہتے ہیں نا جوڈیشری، ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ جوڈیشری کیوں سو موٹو لیتی ہے، پھر مجبوراً دیکھتے ہیں نا لوگ۔ آج وزیر اعظم کو، وہ اسی شہر میں ہے نا، آج وزیر اعظم کو یا وزیر اعلیٰ کو چاہیے وہ چاہتا ایک نمائندہ تو ہے نا ہمارے پاس وزیر اعظم۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وزیر اعظم موقع پہ جاتے، میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی وزیر اعظم اس کو اس بات کا نوٹس لے اور کل ذمہ داران کو حاضر کرائیں۔ آپ علی صاحب وعدہ کریں گے؟ آپ خود کر سکتے ہیں، اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یو ول سی، میں بات کرتا نہیں ہوں سر، جو ہوتا ہے آپ دیکھ لیجیے گا۔ ہم اس کے اوپر کل پروگرام میں اپڈیٹ شیئر کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ میں ایک دفعہ چودھری ناصر صاحب کو زیادہ دیر ساتھ جو بھی میں کروں گا وہ جو ہو گیا وہ تو اس کو انڈو تو نہیں کیا جا سکتا، کسی اور کی بچی تو بچائی جا سکتی ہے، کسی اور کی اولاد بچائی جا سکتی ہے۔ مطلب اس معاملے میں گورنمنٹ سے کہہ سکتے ہیں لیکن جو زوردار کام ہے، یا چیف منسٹر کو ابھی تک نوٹس لے لینا چاہیے تھا، اس کی سمن کر لینا چاہیے تھا ان کو، یا پرائم منسٹر کر لیں یا انٹیریئر منسٹر کر لیں، کوئی وہ کریں۔ یہ علی صاحب کریں گے، یہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ اٹھائیں گے۔ چودھری ناصر صاحب جو آپ کے علاقے کا بھی تو کوئی منتخب نمائندے ہوں گے، وہ آئے آپ کے پاس؟ زیدی صاحب سے بات کرائیں ذرا۔ زیدی صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں، آپ کریے بات۔ جی جی آپ کی بات سن رہے ہیں زیدی صاحب، آپ کریے بات۔ زیدی صاحب جب جی زیدی صاحب سب سے پہلے جو ایمبولینس آئی ہے اس میں پانی نہیں تھا، دوسری 45 منٹ بعد آئی ہے، ان کے پاس ٹیچر نہیں تھا۔ مجھے سب سے بڑا دکھ یہ ہے جس طرح ہم لوگ ہماری بچیوں کو لے کے گئے ہیں، مجھے یہ دکھ ہے، مجھے مالی نقصان کا دکھ نہیں ہے زیدی صاحب۔ یہ مدینے کی ریاست ہے، اس طرح نہیں ہوتی، مدینے کی ریاست اسی ٹائم فیصلہ کرتی ہے۔ اس سے مدینے کی ریاست شروع کریں، پھر میں آپ لوگوں کو دیکھوں گا۔ میں آپ کو بات کروں تو میں 10 گھنٹے آپ کے ساتھ بول سکتا ہوں۔ آپ کل رکھیں میرا پروگرام، سامنے بٹھائیں کسی ذمہ دار کو، پھر بات ہوگی، پھر پتہ چلے گا کیا ہے۔ چودھری یہ حال ہے چودھری صاحب جو اس علاقے کا کوئی منتخب نمائندہ یہ ہے، حال ہے تو باقی شہروں کا کیا حال ہوگا؟ چودھری صاحب جو اس علاقے سے منتخب نمائندہ ہے وہ آپ کے پاس آیا؟ جی آیا، کوئی ذمہ دار حکومتی نمائندہ میرے پاس بالکل نہیں آیا۔ پورا پنڈی آیا، پورا اسلام آباد آیا، پورا پاکستان میرے پاس آیا، حکومتی ذمہ دار آدمی کوئی نہیں آیا سوائے RPO صاحب کے۔ ایم این اے ایم پی ایس کا مطلب ہے کوئی نہیں گیا وہاں پہ؟ کون ہے یہاں پہ؟ یہ شیخ رشید صاحب کا علاقہ نہیں یا ان کے بھتیجے کا ہوگا؟ شیخ راشد صاحب میرے پاس آئے ہیں۔ شیخ راشد صاحب وہ کہہ رہے ہیں، شیخ رشید، شیخ راشد ان کے بھتیجے ہیں۔ شیخ راشد صاحب میرے پاس آئے ہیں۔ پنڈی کے تو اس وقت 2 وزیر ہیں، 3 وزیر ہیں میرے خیال اور پنڈی کے MP کون ہے؟ کوئی ذمہ دار آدمی آتا میرے پاس۔ MP کون ہے؟ اچھا علی صاحب، آپ کوئی اس فیملی کی داد رسی کے لیے کچھ ان سے میسیج دے دیں، پھر میں ان کو ہولڈ کرنا مناسب نہیں ہے زیادہ دیر، آپ بتائیے کچھ ان کو بات کہہ دیجئے تو پھر ہم ان کو خداحافظ کہیں گے۔ میں ان کے پاس چلا جاؤں گا رات کو، خود وہیں جا کے پوچھوں گا۔ علی زیدی صاحب آپ کے پاس آئیں گے اس پروگرام کے بعد۔ چودھری ناصر صاحب، ٹھیک ہے سر۔ علی زیدی صاحب آن ایئر کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے اور اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے، جن لوگوں نے کوتاہی برتی اس کا ساروں کے جواب طلبی کریں گے۔ چودھری ناصر صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں، بڑی تکلیف میں آپ پوری فیملی، اللہ پاک آپ کو حوصلہ دے۔ ملک صاحب مجھے 1 منٹ دیجیے گا۔ جی بتائیے، کہیے سر، کہیے۔ ملک صاحب، جی کہیے سر۔ ملک صاحب 1 منٹ میں یہ دیجیے گا۔ میں نئے چیف جسٹس صاحب سے، کھوسا صاحب سے اپیل کرتا ہوں، یہ پہلا کیس یہی لے اور اس سے شروع کرے، اس کا 100 موٹو لے، پہلا 100 موٹو وہ یہ لے۔
मलिक साहब मैं क्या बताऊं, हमारे साथ अस्पतालों में किया हुआ है और इस महकमों ने हमारे साथ क्या किया है, इंतजामिया ने क्या किया हमारे साथ। चौधरी नासिर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जी, तहे दिल से मशकूर हूँ। अल्लाह पाक आपको हौसला दे और जो चली गई हैं दुनिया से बची हैं उनके दर्जात अल्लाह पाक बुलंद करे। आप अगर कुछ अली जैदी साहब इसको समेटने के लिए कहना चाहते हैं। इस मामले पे अली जा रहे हैं, अली साहब ने अली मूव टोटली नज़र आ रहे हैं, लेकिन गुजारिश है कि इस पे मेरा ख्याल अभी तक नोटिस लिया जा चुका होगा, नहीं तो इसका नोटिस एटलीस्ट सीएम को लेना चाहिए, अव्वल तो प्राइम मिनिस्टर को, ताकि ये अदालत की तरफ लोग ना देखें। आज चौधरी नासिर साहब को अदालत की तरफ देखने की ज़रूरत पेश ना आती अगर वहाँ पे ये नोटिस हो चुका होता। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दोबारा यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं जी। हमने सुप्रीम कोर्ट के मामले से प्रोग्राम का आगाज़ किया था। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरफ चलते चलते जो इंक्रोच होनी शुरू होती है एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी, अली जैदी साहब, वो शुरू इसी बात से होती है। ठीक है, आप बताइए जी पहले वो थोड़ा सा। मैं जो बात बता रहा था वो बात वो तो रह गई। मैं ये कह रहा था कि अब भी वक्त है। जो आप नए चीफ जस्टिस साहब ने आज बातें की हैं, मुझे यकीन है कि वो इन पर ऐसा अमल करेंगे और अमल करके दिखाएंगे। एग्जीक्यूटिव का काम अगर जुडिशरी करना शुरू हो जाएगी, पार्लियामान का काम अगर एग्जीक्यूटिव करना शुरू हो जाएगी, तो ये सारे निज़ाम में सबसे बड़ी ख़राबी ये है जो अभी हो रही है या होगी। ये बात अभी किसी डिस्कशन की इसलिए भी ज़रूरत नहीं है कि प्रेसिडेंट की सतह पर बैठ कर ये मामला किया जाए। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लैरिटी के साथ ट्राइकॉटमी ऑफ पावर बता दी थी कि किस किस का क्या क्या फंक्शन है सर। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसी नहीं है जो कोई मजायका नहीं है कि अगर हुकूमत और चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ बैठ जाएं और आपस में प्राइम मिनिस्टर बिठा लें, प्रेसिडेंट बिठा लें। मैं कहता हूं कि इसमें कोई नहीं, लेकिन इंस्टीट्यूशन के डायलॉग मैकेनिज्म वजह कर लें, इंस्टीट्यूशन के डायलॉग हो सकते। ये सबसे बेहतरीन फोरम अब भी जो है वो अल्टीमेटली फोरम जो है वो पार्लियामान है। पार्लियामान के अंदर इस पर 184 के ऊपर न सिर्फ डिस्कशन होने चाहिए बल्कि 184(3) का मिसयूज हुआ है पाकिस्तान के अंदर। उसकी बड़ी नुकसान ये है कि मेरे खिलाफ या कायरा साहब के खिलाफ या जैदी साहब के खिलाफ एक्शन हो जाए, हमारे पास अपील का हक भी किसी को हासिल नहीं है। 184(3) शायद जब कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए रखा था, बड़ी तफसील से उसके बात की, ये आखिरी हद में जब कोई रिलीफ और कहीं नजर नहीं आएगा कोई, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ये पावर एक्सरसाइज करेंगे। ये पावर, एक मैं ब्रेक ले लूं कायरा साहब। इस पे ना नदीम साहब, ये 184(3) में जिस तरह हुआ नहीं, पानी नहीं मिल रहा, फलां चीज़ नहीं हो रही, अस्पताल ठीक नहीं है, तो पहला स्टेप शायद उसका, और मेरा ख्याल है नए चीफ जस्टिस साहब ने इस तरफ इशारा भी किया है कि उसका पहला स्टेप जुडिशल तरीक़ाकार है। अगर वो फेल हो जाता है और एग्जीक्यूटिव उनके इंस्ट्रक्शन के बावजूद आगे मूव नहीं करती, तो फिर शायद एक वक्त वो आए कि आपको बाहर भी निकलना पड़े। लेकिन ये बात दुरुस्त है और हमें ये देखना चाहिए कि नए चीफ जस्टिस ने जिन चीज़ों का इरादा जाहिर किया है, उन्होंने अपने जो जाने वाले थे उनको हस्बे ज़ाब्ता उनकी तारीफ़ भी की है, उनके साथ भी खड़े हुए, उनके साथ अपना रिश्ता भी बयान किया। लेकिन जो उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ दी हैं वो एक तरह की चार्जशीट भी है पिछलों को, कि जो काम ये करने की ज़रूरत थी वो नहीं किया गया। प्रायोरिटाइज उन्होंने ठीक किया है, अब उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन प्लान जो है वो बेटर करेगा। ठीक है, मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापसी इसके ऊपर ज़्यादा तफसील से बात करते हैं। एक ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मेहमान अली जैदी साहब जो वफाकी वज़ीर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इस वक्त वो प्रोग्राम से उठ के चले गए, हमसे खफा हो के नहीं बल्कि उस फैमिली की दाद रसी के लिए जो हमारे साथ है, जिनकी 4 बच्चियाँ पिंडी में आग लगने से जाम भाग हुई और वक्त के ऊपर कोई सरकारी इदारा जिसकी ड्यूटी थी आग बुझाने की, अस्पताल पहुँचाने की या हॉस्पिटल वालों की जान बचाने की, वो वहाँ पहुँच नहीं पाया। तो उसके बच्चियों के जो चचा थे वो इस वक्त दुहाई दे रहे थे, तो ये हमारे प्रोग्राम से उठ के चले गए। उन्होंने कहा कि मैं बाकी लोगों को भी लाइन अप करके पहले उधर जाऊंगा, आपका प्रोग्राम तो होता रहेगा। तो मेरे ख्याल में कायरा साहब ये बड़ा मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये फौरी तौर पे, और वो बहुत दिल गिरफ्तार थे, यही होना चाहिए था, इमीडिएट रिस्पॉन्स इसी तरह का होना चाहिए था। अभी फैमिली की बात सुन के वो मूव हुए। मैंने पहले भी गुजारिश की कि अभी तक इस पे सीएम पंजाब को चाहिए था कि बुज़दार साहब को इस पे एक्शन लेना चाहिए, इस पे एक्शन खुद पहुंच जाते, प्राइम मिनिस्टर ले लेते, इंटीरियर मिनिस्टर, बाकी चीज़ों के तो एनक्रोचमेंट्स का तो आप ले रहे हैं, वहाँ तो आप मौके पे जाके पहुँच रहे हैं, ये भी एक मौका था। जब फोटोएं खिंचवाने के लिए बहुत से वज़ीर तैयार होते हैं, काम करने के लिए जब मौका आता है तो फिर आगे भी बहुत अफसोसनाक है और उस खानदान को अल्लाह ताला सब्र दे जी, इतना अल्लाह पाक उनको हौसला दे। आज एक पोलिटिकल स्टेटमेंट की तरफ दोबारा आ जाते हैं हम लोग। बाज़ औक़ात बड़ी सख्त दिल हो जाते हैं ऐसे मौके के ऊपर। दिल तो होता है कि आप किसी और टॉपिक को ना टच करें, लेकिन हेडलाइन बताना और उसको डिस्कस करना ये भी हमारी ज़िम्मेदारी में शामिल है। आसिफ अली जरदारी साहब की एक तकरीर है इमरान खान के मतलब, उन्होंने कुछ जुमले बोले, वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, फिर हम जुडिशल रिफॉर्म की तरफ दोबारा आपको लेके आएंगे। दिखाएगा जी।
اتنا دیوار سے مت لگاؤ، یہ میرے ہاتھ میں پھر عوام نہیں رہے گی۔ ایکسیڈنٹل سلیکٹو پرائم منسٹر بن گئے ہو تو سیکھو تو صحیح۔ اور میں آپ سے کہہ دوں، آج سن لیں آپ اور سن لے پورا پاکستان کہ عمران 5 سال نہیں نکالے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سعد رفیق صاحب بھی سنا دیجیے، پھر اس کے اوپر رد عمل لیتے ہیں، دکھائے گا خواجہ صاحب نے کیا بولا آج۔ جو اس ملک میں جمہوریت مانگتا ہے، جو اس ملک میں آئین مانگتا ہے، جو قانون کی عملداری مانگتا ہے، یا چور قرار پاتا ہے، یا غدار قرار پاتا ہے، یا گولیوں کا نشانہ بنتا ہے، یا پھانسی پہ جھولتا ہے، یا جلا وطن ہوتا ہے۔ اور اب ایک نئی ٹرم آ گئی ہے پرویز مشرف کے پوتر دور کی کہ جی انہوں نے پاکستان کو لوٹ لیا۔ پہلے یوسف رضا گیلانی کو نکال دیا، پھر نواز شریف کو نکال دیا۔ یہ کوئی طریقہ ہے وزراء اعظم کو نکالنے کا؟ ہم نہیں چاہتے کہ عمران خان کو اس طرح نکالا جائے۔ یہاں کہا گیا زرداری صاحب کے خلاف باتیں، غلط بات کی گئی تھی، گھسیٹنے والی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جو پہلے زرداری صاحب کے ترجمان تھے، اس سے پہلے پھر مشرف صاحب کے بھی ترجمان بن گئے، اب آپ کے ترجمان ہیں جی، چوئی صاحبان کے بھی ترجمان رہے، اب وہ آپ کی ترجمانی کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ پرویز خٹک جیسے سینئر ایلیمنٹ بھی موجود ہیں، شاہ محمود قریشی جیسے لوگ بھی موجود ہیں۔ قاہرہ صاحب، کچھ چیزیں ایسی ہیں جب حکومت میں رہتے ہوئے اگر ان کا ادراک ہو جائے تو شاید اس وقت نیب نے جس طریقے سے ان کو پکڑا ہوا ہے اور انہیں تقریر کرنی پڑ رہی ہے، اس سے پہلے یہ چیزیں ایڈریس ہو جاتی۔ گیلانی صاحب کو میاں نواز شریف خود کہتے تھے کرسی سے اترو گھر جاؤ، تو اس وقت بھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتے تھے۔ ملک صاحب، یہ بات تو درست ہے کہ ہم ماضی سے کم سیکھتے ہیں، کہیں سیکھتے ہی نہیں ہیں اور کہیں کم سیکھتے ہیں، اور اپنے وقتی اور لمحاتی مفاد کے لیے بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے لیڈر نہیں کہلاتے۔ حکمران ہونا اور بات ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو آنے والے وقتوں اپنے کیے ہوئے اقدامات، اپنی قوم کے اقدامات، آج کے حالات، اس کو دیکھتے ہوئے آئندہ آنے والے دنوں کے بارے میں وہ سوچے اور یہ اس کے اثرات اور ثمرات کو دیکھے، پھر اس کے مطابق آج اپنے فیصلے درست کرے۔ یہ ہمارا ایک المیہ ہے۔ لیکن آپ کی پارٹی کے قائد جو ہیں وہ تو آج کل جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، خوف آتا ہے۔ وہ ایک دن پہلے بھی انہوں نے کہا، آج پھر دوبارہ کہا کہ یہ 5 سال نہیں نکالے گا۔ دیکھیے، یہ بات ہم روز کہتے ہیں، اور اب تو حکمران جماعت کے اپنے الائز کہہ رہے ہیں نا۔ حکمران جماعت کے الائز اگر الگ ہو جائیں تو حکمران جماعت تو اپنی حکومت قائم نہیں رکھ سکتی۔ کافلی کیا کہہ رہی ہے؟ کافلی نے اپنا سیریس ریزرویشنز دیے نا، معافی ہوگی، چلے ٹھیک ہے، لیکن جب ایک دفعہ گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں نا ملک صاحب، تو آپ جانتے ہیں پھر رکتے نہیں ہیں۔ کیا کہا ہے مینگل صاحب نے؟ انہوں نے کہا یہ حکومت اگر خود گر گئی تو شاید ہم بچا سکیں گے، نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ان کے اپنے اتحادی کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر فواد چودھری صاحب اور ان کے کچھ دوست، ان کے کچھ ساتھی اگر سندھ میں جا کے سندھ کو فتح کرنے کی کوششیں کریں گے، جس طرح انہوں نے جا کے وہاں پہ اعلانات فرمائے، اور اگر سندھ کے گورنر صاحب وہ بھی سندھ گورنمنٹ کے خلاف اس طرح صفحہ بندی کے لیے کوششیں کریں گے، تو پھر نیچرلی، اور یہ ہے کہ ان کی چیف منسٹروں کو ہٹائیں گے، یہ غبارہ ہے فلان، اس میں پن ہمارے پاس ہے، ایک ہی طرف لہجے دونوں ایک دوسرے کے خلاف للکار، لیکن اس کے جواب میں ضرور آئے گا۔ جواب اس لیے ضرور آئے گا کہ اگر آپ اس کا جواب نہیں دیتے تو ہمارے انفارچونیٹ یہ ہے، یہ جواب بھی مناسب نہیں ہے، اس طرح کی نان سینس گفتگو کا جواب مناسب نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ نہیں دیتے تو آپ کے لوگ سمجھتے ہیں شاید آپ کے ہاں واقعی کوئی کمزوری ہے، پھر اس کو یہ رنگ دیا جاتا ہے کہ جی وہ تو چپ ہو گئے، اس کا مطلب ہے، تو آپ اپنے اندر ایک کمزوری کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے۔ اور بھائی صاحب، ہم بڑھ کس طرف رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ڈیزاسٹرس سچویشن ہوتی ہے کہ 3 مہینے کے بعد آپ کہیں کہ حکومت تو گرنے لگی ہے، اس نے رہنا ہی نہیں۔ ادھر وہ سندھ والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے بندے ٹوٹ کے ہمارے پاس آنے والے ہیں، اس نے نہیں رہنا، ادھر سے سینٹر کو کہہ رہے ہیں کہ سینٹر۔ میں بہت معذرت ملک صاحب، یہ بات 5 حکومتیں ہیں پاکستان میں، 5 میں سے ایک جائے نا تو چاروں باقی نہیں بچا کرتی، بھلے وہ وفاقی جائے یا کوئی صوبہ جائے۔ یہ بات گورنمنٹ کو بھی سمجھ آنی چاہیے، یہ بات ہمیں بھی سمجھ آنی چاہیے۔ ہمیں سمجھ تھوڑی ہم نے بہت مارے کھائی ہوئی ہیں، اس لیے ہمیں تھوڑی سمجھ ہے، ان کو نہیں آ رہی، ان کو جتنی جلدی سمجھ آ جائے بہتر۔ ان کے سینئر ایلیمنٹ اسی کا ذکر کر رہے ہیں۔ سوری سر، دیکھیں جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب الیکشن کے رزلٹ آئے سخت ریزرویشن کے باوجود ہم سارے اس لیے چلے گئے تھے کہ ہم چاہتے تھے کہ پارلیمان چلے یا حکومتیں چلیں۔ ہمارے ضرور اس الیکشن کے اوپر بہت ریزرویشن ہے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ جمہوری تسلسل جو ہے وہ برقرار نہ رہے۔ یہ اب ذمہ داری حکومت کی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بدقسمت حکومت ہوگی کہ جو حالات انہوں نے اپنے لیے پیدا کر لیے، ورنہ ان کے لیے اپوزیشن بھی کہہ رہی تھی کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ حکومت اپنے ٹائم پوری آگے جائے۔ اب دیکھنا یہ ندیم ملک صاحب کہ جب آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جب ملک کے آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں، آپ کی کیبنٹ ہوتی ہے، ہمیں آپ گالی دیں یا آپ ضرور کرپشن کے اوپر، ہم نہیں کہتے کہ کرپشن کے اوپر معافی ملنی چاہیے،
اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کبھی شاید کرپشن نہیں ہوئی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو للکارنا نہیں چاہیے، آپ ایکشن لیں. ہم میں سے سب سے زیادہ مسلم لیگ کے اوپر لیں، جو لوگ انوالو میں انہیں سزائے موت دیں، لیکن اس ملک کی اکانومی کو آپ لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ آج ابھی آپ نے جو ڈیولوشن کے اوپر آپ نے جو باتیں ڈیویلیویشن کے اوپر زیرو امپیکٹ ہے. زیرو. اور میں آج آپ کو بتاؤں کہ میں ایبٹ آباد میں گیا ہوا تھا، ان کی حکومت کے خلاف پہلی دفعہ لوگوں نے رات کو جلوس وہاں نکالے ہوئے ہیں. اتنی سردی کے باوجود پورا ہزارہ ڈویژن جو ہے وہ محروم ہے گیس سے بھی اور بجلی سے بھی. اور یہ گیس سے کیوں محروم ہے کہ یہ ٹائم پہ صرف وہ انہیں جو آرڈر ایل پی جی جو شپمنٹ اس نے کینسل کی ہے، وہ صرف یہ بک تھی وقت پہ بک تھی، انہوں نے کینسل کر دی اینٹیسپیشن کے بغیر کہ ڈیمانڈ آنے والی ونٹر میں آپس میں میٹنگ کی ہے. ہم انہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے وہ آپ پورے نہیں کر سکے. ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے، مہنگائی کہاں ہو گئی ہے، پاکستان کے حالات کدھر جا رہے ہیں. آج پاکستان کا بزنس مین اتنا پریشان ہے کہ اس پاکستان کے اندر ایک لفظ میں کہہ دوں، ڈالر کی جو سزا ہے نا سب کو ملنے والی. ڈالر کی ڈیویلیوشن شروع کی تھی مفتاح اسماعیل صاحب نے، جب ڈار صاحب ہٹائے گئے تو لگا کہ یہ بالکل ان نیچرل وے میں فکس کیا ہوا تھا، اس کو نیچے کریں. پھر کیا کیئر ٹیکرز نے، انہوں نے بھی تیزی سے کیا. پھر کیا کیئر ٹیکرز نے، پھر کیئر ٹیکرز کے بعد کیا پی ٹی آئی کی حکومت نے. 100 سے ہم 140 پہ آ گئے ہیں 6 مہینوں میں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہ ہمیں چور اور کرپٹ اور تانے دیتے ہیں، جہاں چیزیں ہم چھوڑ گئے تھے اس سے زیادہ تو ان کو نہیں گرانی چاہیے تھی نا. یہ ایک اچھی جو ٹیم آئی تھی جو مدینہ کی ریاست قائم کرنے آئی تھی، ملک صاحب کی بھی اگر 1 ہفتے یا 10 دن کے اندر انہوں نے فیصلہ نہ کیا کہ IMF کے پاس نہ گئے، یہ بہت انہوں نے ڈیلے کر دیا. انہیں پہلے دن یہ معاملہ کرنا چاہیے تھا. آج فائنانس منسٹر کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک کے حالات اتنے خراب ہیں. اس ملک کا پرائم منسٹر کہ اس سے بڑی اس ملک کے ساتھ اور کیا مذاق ہوگا کہ جو حکومت جو پرائم منسٹر آف پاکستان جب الیکٹ ہو گیا اس کے بعد ان کی تقریریں دیکھیں اور آج کی ان کی باتیں دیکھیں. یہ اب صرف ہمیں الزام دینے سے، ہمیں گالی دینے سے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ اس طرف ہم جا رہے ہیں کہ مجھے بہت خطرہ ہے، یہ بہت سیریس. اور دوسرا بات، آج پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے. جس 6 مہینے میں یہ پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نہیں بنا سکی، 6 مہینے میں یہ ایک بل پارلیمنٹ میں نہیں لا سکے. اس حکومت کے بارے میں آج اگر ہم باتیں نہ کریں، اس کے بارے میں ہم باہر نہ نکلیں، ہم لوگوں کو نہ بتائیں، تو یہ بہت بڑی ہماری بھی ذمہ داری ہے. ہم گرانے کے لیے نہیں چاہتے، ہم ان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کی اکانومی ٹھیک کریں، اس ملک کے اداروں کو کام کرنے دے. یہاں جو آپ نے انسرٹنٹی جو کریٹ کی ہوئی ہے، مہربانی کر کے اس کو کلیئر کریں. جو 4 مہینے کے اندر دوسرا بجٹ لا رہے ہیں، جن کی ویژن یہ ہو اور یہ پرسوں پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اس سے پتہ چل جائے کہ کوئی ٹیم ہی نہیں ہے. بجٹ جب تک یہ فائنانس پہلا مفتاح اسماعیل، دوسرا کیئر ٹیکرز، تیسرا پی ٹی آئی کا پہلا اور چوتھا پھر پی ٹی آئی کا. یہ فائنانس جو ٹیم انہوں نے ابھی مقرر کیا، اس کا بس دوبارہ خیر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. انسٹیٹیوشنل رول ڈیفائن کرنے دوبارہ کھوسا صاحب کی سپیچ کے اوپر لاتا ہوں. اس میں ایک جو غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ کس معاملے کے اوپر آپ نے ہسپتال کی فیس 25 کی ہے تو عدالت کا آرڈر آ گیا نہیں 50 نہیں کرنی 10 کر دو. شوگر پرائسز افتخار چودھری صاحب نے فکس کرنے کی کوشش کی، فیلئر ہوئی، نہیں ہوئی. اسٹیل مل آج تک ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے. تو یہ رول ڈیفائن کرنا شاید بہت ضروری ہے، وقت کی ضرورت ہے کہ ایک دفعہ طے کر لیں آپ. ملک صاحب میں گزارش کروں، ہم بار بار انہیں کہہ رہے ہیں، میں اس طرف آ جاتا ہوں آپ کے زیادہ ضروری اہم جو موضوع آپ نے چھیڑا وہ زیادہ اہم ہے. لیکن جو پہلا ایک موضوع چلا ہوا تھا نا اکانومی کا، ایک بڑی سمپل بات ہے. آپ نے باہر کے انویسٹرز کو بلانا ہے. آج کی اسٹیٹ بینک کی اس رپورٹ کے ساتھ ایک اور رپورٹ بھی ہے کہ 6 مہینے پہلے جو تھے ان کی جو فارن انویسٹمنٹ تھی پاکستان میں وہ 90 کروڑ تھی اور وہ گر کے آلموسٹ زیرو پہ ہے، یا 10% اس کا ہوا ہے. 90% ڈکلائن ہے 6 مہینے میں. 90% 19% ہے. اس کا ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ سمپل ایکسپلینیشن ہے. ہم سی پیک چائنا سے لے کر سارے پیسے لگا کے تو بتاتے تھے یہ FDI ہے. چائنا کی ہم نے سی پیک کو ذرا سا چھیڑا ہے، وہ نیچے ڈکلائن آئی ہے 6 ماہ میں، تو ڈکلائن ہو گئی ہے. انویسٹمنٹ تو رکے گی نا. میجر فال سنگل انویسٹر کے اوپر ڈیپینڈ نہیں آپ کر سکتے. بالکل یہی تو ہم بار بار کہہ رہے تھے. ایک سی پیک کے اوپر آپ کھیل رہے تھے، ڈھول بجا رہے تھے سی پیک سنگل سائڈ پہ نہ کھیلے. لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہمارا سب کچھ ان لائن ہے، اور آج اگر یہ فیلئرز پچھلی گورنمنٹ کے ہم گنیں تو پھر ہمیں یہ ایڈوانٹیجز بھی پچھلی گورنمنٹ کو دینے ہوں گے کہ اگر آج ڈیم کا کوئی پروجیکٹ ہو رہا ہے، آج کوئی باہر کی کوئی انویسٹمنٹ کمپنی آ رہی ہے، کوئی بڑی کمپنی آ کے پاکستان میں ڈیپ ڈرلنگ کے لیے جا رہی ہے، تو وہ اچانک تو نہیں ہو گیا نا.
1 مہینے 2 مہینے کے اندر تو بیٹھے بیٹھے ان کمپنی نے سارے سروے کر کے اپنی فائنینشیل. میں تو آج کل دعائیں مانگتا ہوں کہ یا اللہ وہ تیل ہی نکلا ہے کچھ ہمارا پاکستان کا وہی سبب پیدا ہو جائے. ENI والے وہ ڈیپ سی میں کر رہے ہیں, ENI کے ساتھ اب دوسری کمپنی بھی ایک آ گئی, دوسری بھی آ گئی, لیکن میجر فائنڈ ہوگی اگر وہ نکلا ہے. میرا سوال یہ ہے ملک صاحب کہ اس کا کریڈٹ تو مانگ رہے ہیں آپ, لیکن نوبت دعاؤں پہ آ گئی ہے. یہ اللہ کو حالات بہتر کہتے ہیں, یہ آگے ہیں. بات دعاؤں کی ہے, لیکن ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیے کہ اچانک تو نہیں ہوا نا, اچانک تو نہیں ہوا کہ عالمی کمپنیوں نے اپنی فیزیبلٹی بھی بنا لی, فائنینشیل ارینجمنٹ بھی کر لیے, پیسے بھی ٹرانسفر کر لیے, ان کی موبلائزیشن بھی ہو گئی اور 4 مہینے کے اندر انہوں نے ڈرلنگ بھی شروع کر دی. ایسے تو نہیں ہوتا نا. آخر اس سے پہلے ان کی کوئی سال 6 مہینے پلاننگ ہوئی ہوگی, میٹنگیں ہوئی ہوں گی, تب جا کے تو جن کا ماضی کا کوئی کریڈٹ ہے وہ بھی دے دینا چاہیے. پر چلیں وہ بھی لیں. سوال یہ ہے, یہ ایک کارڈ پہ کھیل رہے ہیں صرف. ان کو جو پوچھے, یہ چلے تھے تو کرپشن کارڈ سے, یہ آج بھی کرپشن کارڈ پہ کھڑے ہیں, اور اس سے پہلے کوئی 6-7 حکومتیں اسی کارڈ پہ گرائی گئی. یہ کرپشن کارڈ یہی ایوب خان نے استعمال کیا تھا, 90 میں بھی ایسی, یہی یحییٰ خان نے استعمال کیا تھا, یہی ضیاء الحق نے استعمال کیا تھا, یہی پرویز مشرف نے استعمال کیا تھا, یہی سیاسی حکومتیں بھی استعمال کرتی رہی ہیں. اور آج بھی عمران خان صاحب اس سنگل کرپشن کارڈ کے اوپر کھیل رہے ہیں. جو معاملہ پوچھے وہ کرپشن پہ آ جاتے ہیں. بھائی اس کو, اچھا ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم آج مان رہے ہیں نا. یہ پہلے دن کہہ رہے تھے ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم اندر ڈال دیں گے, پکڑ کے یہ کر دیں گے. ہم نے کہا بھائی خدا کا خوف کرو, جو کام کرپشن کے خلاف لڑنے والے اکاؤنٹیبلٹی والے اداروں کا ان کو کرنے دو. نیب اپنا کام کر رہا ہے, عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں, FIA کو امپاور کر اپنا کام کرے, اور آپ اپنا کام کرو. آج جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ملٹیپل کورٹس آپ نے پیدا کی ہیں سیدھا ایک ہی سسٹم میں لے کر آئیں. یہی ہم نے کہہ رہے تھے. اب سمجھ آ گئی. اب آ جائیے چیف جسٹس صاحب کے ایشو. اگر میں ایک بیپر کر لوں آپ کی اجازت سے, سلمان راجہ صاحب, پھر دوبارہ ہم اپنی گفتگو پروگرام میں جاری رکھیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. کھوسا صاحب نے آج کچھ نکات کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. چارٹر آف گورننس کا ذکر کرتے ہیں, انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ کا ذکر کرتے ہیں, سو موٹو اختیارات کے اوپر کچھ لمٹ سیٹ کرنے کا تذکرہ کرتے ہیں. آپ کا رد عمل کیا ہے؟ ہمیں تو لگا یہ کافی پازیٹیو ایشوز ہیں, پرائرٹیز درست ہیں, اگر اس کے اوپر ایک امپلیمنٹیشن پلان بن جائے. نہیں, بالکل یہ خوشائند گفتگو ہے جو آگے کا اطلاع عمل چیف جسٹس کھوسا صاحب نے جس کی نشاندہی کی ہے. میں سمجھتا ہوں وہ بالکل وقت کی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیے سو موٹو یا ہمارا جو آئین کا آرٹیکل 184(3) ہے اس کے تحت اختیارات کا استعمال, یہ ایک متنازع صورتحال اختیار کر چکا ہے. اس وقت یہ کہنا مشکل ہو گیا ہے کہ عدالتی اختیار کیا ہے, انتظامی اختیار کیا ہے اور مقننہ کا اختیار کیا ہے. لہٰذا اس حوالے سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان اختیارات کا تعین ایک فرد واحد, ایک چیف جسٹس صاحب کی ذات کی بنا پر ہو. افتخار چودھری صاحب کا دور ہم نے دیکھا, جوڈیشل ایکٹیویزم کا, سو موٹو کا دور تھا. اس کے بعد 3 چیف جسٹس صاحبان آئے, ایرانی صاحب, ناصر الملک صاحب اور انور ظہیر جوادی صاحب. تو صورتحال مختلف تھی. اس کے بعد پھر صورتحال بدل گئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تمام معاملات جو ہیں ان کا دار و مدار صرف ایک چیف جسٹس صاحب کی اپنی شخصیت یا اپنے نظریات پر ہو. میں سمجھتا ہوں آگے چل کر ہمیں رول میکنگ کرنی پڑے گی, سپریم کورٹ کو رولز بنانے پڑیں گے, اور شاید بہت ہی اچھا ہو اگر ان اختیارات کا استعمال 5 یا 7 ججوں کی ایک کمیٹی جو ہے وہ کیا کرے, ایک بینچ ہو جو ان چیزوں کو دیکھے اور ایک فرد واحد فیصلہ نہ کرے کہ کیا چیز ہم نے. راجہ صاحب, ہمارے ہمسایہ ملک میں انڈیا میں بھی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن, وہ جسٹس بھگوتی یا کیا ان کا نام تھا, انہوں نے کافی اس پہ ایکٹیویزم دکھایا, لیکن انہوں نے ایک لمٹ ڈیفائن کر کے اس کے اندر رہتے ہوئے اس کا استعمال کیا. یہ نہیں کیا کہ وہ دوروں کے اوپر نکل پڑے ہیں, ہاسپٹل ویسٹ چیک کر رہے ہیں, جیلوں کا معائنہ کر رہے ہیں. وہ تھوڑا سا وہ چیزیں آ گئیں جہاں پر کچھ چیف منسٹرز کے یا ایگزیکٹو کے رول شروع ہو جاتے ہیں. جو بھگوتی صاحب کا دور جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں وہ 70 کی دہائی کی بات ہے, جسٹس بھگوتی اور کرشنا آئر. اس کے بعد بھارت میں بھی اس قسم کے اختیارات کے حوالے سے بہت بحث ہوئی اور پھر ان اختیارات کو محدود کیا گیا, اور وہاں ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ کا تصور ہے جو میں نے گزارش کی, تو اسی طرح کے 5 جج صاحبان کا ایک بینچ بیٹھتا ہے جو فیصلے کرتا ہے کہ اس قسم کے اختیارات کا استعمال کہاں اور کب کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. شاید آج جو جسٹس کھوسا صاحب کی تقریر تھی اس میں اشارہ ملتا ہے کہ وہ اس چیز کو آگے ایک اپنے ادارے سے منسلک کرنا چاہتی ہیں, اس اختیار کو, اور صرف چیف جسٹس کی ذات سے نہیں. بہت شکریہ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب. ثاقب نثار صاحب نے ایک سو موٹو لیا تھا جس میں 184(3) کی لمٹس کو مقرر کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا. وہ سو موٹو ہے, وہ ابھی تک پینڈنگ پڑا ہے,
اور ہم نے بار بار گزارش کی کہ جناب اس کو بھی لگائیے, اور یہ بھی بڑا اہم ایشو ہے. چلیں توقع کرنی چاہیے کہ جسٹس کھوسا جنہوں نے پرائورٹائز کیا خود ہی سیٹ بھی کر رول ڈیفائن کر. ایک بات ہمیں سوچنی ہوگی, جسٹس کھوسا صاحب ایسے آدمی بظاہر, میں تو جانتا نہیں ہوں زیادہ ان کو, لیکن بظاہر ان کے بارے میں تاثر یہی ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کے بارے میں ان کے پاس ایک ڈیپ تجربہ ہے پورا. ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ ہوم ورک اپنا کر کے رکھا, مطلب سول ملٹری ریلیشنز کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں, جمہوریت کو نقصان پہنچائے بغیر اکاؤنٹیبلٹی کا وہ کہہ رہے ہیں, زیر التوا مقدمات کا کہہ رہے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے, باتیں کر رہے ہیں. یہ جو انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کا تذکرہ کیا ہے, ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ. وداؤٹ ڈسٹیبلائزنگ ڈیموکریسی, وہ کہہ رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کو آگے بڑھائیں. تو جو نشاندہی ہے نا جی پرابلمس کی, اور پھر انہوں نے کہا میں قرض اتاروں گا اس قوم کا جو میرے اوپر قرض ہے. بہت بڑی بات ہے, بہت اچھا. لیکن میں جو سمجھتا ہوں نا, میں نے پہلے بھی گزارش کی اور اللہ ہم دعا گو ہوں کہ وہ یہ کام کر پائے. ان کو اپنے ادارے کی, انہوں نے ہائی کورٹس کو بھی کہا ہے کہ وہ اپنے لیمٹس کے اندر کام کریں گے, اور وہ جو سبارڈینیٹ جوڈیشری ہے اس کے لیے بھی جو ایک برائی کی جڑ ہے, عباس صاحب کو بھی اس میں شامل کر لیں, جو ملٹیپل کورٹس کا سسٹم ہے. ہمارے یہاں ATA کی کورٹس علیحدہ ہیں, بینکنگ کی کورٹس علیحدہ ہیں, ہمارے یہاں نیب کورٹس علیحدہ ہیں. انہوں نے کہا ایک ہی لائن میں سارے لگاؤ, پتا تو چلے نا جواب دہی کس کی ہونی ہے. دیکھیں وہ یہ کام خود نہیں کر سکتے, یہ ساری کورٹ کسی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے نیچے کریٹ ہوئی ہوئی ہے, یہ ویسے نہیں کریٹ ہو سکتی. پھر پارلیمنٹ میں بیٹھے آپ لوگ مدد کریں. اور میں یہ بھی نہیں مانتا کہ 184(3) کی تشریح عدالت کر سکتی ہے, کیونکہ یہ عدالت اگر کوئی اپنے رولز, سپریم کورٹ کے رولز میں کوئی چیز ڈال بھی لے گی تو وہ صرف رولز کی حد تک ہوگا, اور نیا چیف جسٹس جب آئے گا وہ اپنی مرضی ضرور استعمال کرے گا. اب پارلیمان کا یہ کام ہے کہ 184(3) انہوں نے جب یہ پاور دی تھی پارلیمان نے, سپریم کورٹ لیکن اگر کسی اپنی ججمنٹ کے تحت رول سیٹ کر دے تو پھر وہ ججمنٹ کا حصہ بن جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ یہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. فل کورٹ بیٹھ کے اگر وہ رولنگ پاس کر دے تو ایک رول بن جائے گا. آپ کانسٹیٹیوشن کو امینڈمنٹ ہو جاتی ہے, امینڈمنٹ جب تک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو خیر اوور اینڈ اس کو لائیں کیا لائیں, اس کو دو طریقے کریں. ایک کہ 100 موٹو تب لیا جائے سکا کہ 5 ججز بیٹھ کے 100 موٹو لیں گے, ایک آدمی نہیں لے سکتا. یہ ڈیفائنڈ ہونا چاہیے کانسٹیٹیوشن میں کہ اگر کوئی بھی 100 موٹو لینا ہے اور وہی 5 ججز سنیں یا 3 سنیں اور اس کو اوپر اپیل ہو 5 یا 9 ججز کی, تاکہ اس کے لیے ڈیفائن کر دیا جائے, ایک طریقہ کار ڈیفائن کر دیا جائے. یہ کسی بھی ایک فرد کے اوپر اگر چھوڑا جائے گا تو کسی وقت بھی یہ مس ضرور ہوگا, اور ہمیں یہ تجربوں سے سیکھنا چاہیے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمان کے اندر ہر صورت اس میں ڈسکشن ہونا چاہیے, اوپن ڈسکشن ہونی چاہیے, اور ٹرائیکاٹمی آف پاور کے اوپر بھی. اب یہ وقت آ گیا کہ ایگزیکٹو کی کیا پوزیشن ہوگی, ایگزیکٹو کے اندر جو ادارے ہیں ان کی کیا پوزیشن ہوگی, پارلیمان ہے کیا. اس ملک میں جو سب سے بڑا المیہ یہ ہوا ہے کہ ہر ادارے نے پارلیمان کی پاور لینے کی کوشش کی ہے. ایگزیکٹو جب حکومت میں ہی ہوتا ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میں پارلیمان کی, میری ویسے ایک یہی معاملات جوڈیشری نے بھی کیا ہے. اب ایک میری خواہش ہے, وہ پتہ نہیں کتنی پریکٹیکل ہے, شاید قاہرہ صاحب اس پہ رائے دے سکتے ہیں, کہ چیف جسٹس کو, آرمی چیف کو اور پرائم منسٹر کو سر جوڑ کے اس کے اوپر آپس میں ڈائلاگ کر کے آئیڈیاز ایکسچینج کرنے چاہیے, اور جس نے جو کرنا ہے وہ کر کے تو اس معاملے کو فیسیلیٹیٹ کریں. 19 لاکھ کیس بہت بڑی بات ہے, اگر لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے تو. میرا خیال یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب یقیناً قانون نہیں بنا سکتے, سپریم کورٹ قانون نہیں بنا سکتی, وہ پارلیمنٹ بنائے. لیکن سپریم کورٹ ایک بہت بڑا کام تو کر سکتی ہے. چیف جسٹس صاحب جو کام کریں گے ان گڈ فیتھ کریں گے نا, گائیڈ لائنز دے, وہ گائیڈ لائنز دے کے اگر گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ اس پہ لیجسلیشن کریں تو وہ ایک بہت بڑا کام. اور آپ اپوزیشن والے اس مسئلے پہ ساتھ دے دیں, کیونکہ اس وقت حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے بل پاس. ہاں بالکل کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جوڈیشل ریفارمز کے لیے کئی چیزیں وہ ہیں جو سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹس نے ایڈمنسٹریٹولی کرنی ہے, جس کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے. اپنی کورٹس کی استعداد کو بڑھانے کے لیے, ان کے استعداد کو بہتر کرنے کے لیے, اس میں ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے وہ کام ہے جو جوڈیشری نے خود کرنا ہے, سپیریئر جوڈیشری نے. تو اس پہ بہت سارا کام ہو سکتا ہے. لا ریفارمز کی بہت ضرورت ہے جس کا اشارہ انہوں نے کیا ہے, اس کی طرف ایک لیگل ریفارمز کمیٹی باقاعدہ سپریم کورٹ کی اپنی بھی ہے, وہ بھی ریفر کر سکتے ہیں کیسز. ہاں پارلیمان کو انڈرمائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ وہ ہوگی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کھوسا صاحب نے جو بات کہی ہے کہ جوڈیشری کو انڈرمائن کیے بغیر اگر ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں, اگر ہم لیجسلیشن کی طرف موو کریں تو یقیناً ساری قوم ان کا ساتھ دے گی. یہ بہت بڑا بند ہے جس کو انہوں نے باندھنا ہے. میں پہلے کہہ رہا ہوں اس میں چھوٹی سی بات, ایک اضافہ کر دوں کہ پاکستان لا جسٹس کمیشن بنا ہوا ہے, وہی نا فوڈ فار تھاٹ میں چھوڑے جا رہا ہوں, آپ پہ ریسرچ کر لیں. اس کے چیف جسٹس آف پاکستان, اس کے چیئرمین ہوتے ہیں, اور باقی تمام چیف جسٹس صاحبان ہوتے ہیں, جن کا سب سے بڑا امپورٹنٹ کام تھا کہ انہوں نے لا کے اوپر, ریفارمز کے اوپر جو اور ایک بہت بڑا سیکریٹریٹ ہے, ابھی تک 186 سے کم ریکمنڈیشن آئی ہے, پاورفل انسٹیٹیوشنل میکنزم, لیکن اس کی میٹنگ ہی نہیں ہوتی. میں نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ادارے سے وہ ہیں جو پینڈنگ ہو گئے ہیں, وہ کیے جا سکتے ہیں. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ایک مشکل کام ہے اپنے ادارے کو اور اپنی کمیونٹی یعنی وکلاء کو, ان کو اپنی حدود میں لے کے آنا.
اور وکلا جو انکروچمنٹ کر رہے ہیں اسلام آباد میں بھی کر رہے ہیں ان کو کہیں کہ صحیح ہو جاؤ. یہ فزیکل انکروچمنٹ چھوڑیے جو لیگل انکروچمنٹ ہو چکی ہے, چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ پہلے دن بیٹھیں, ہائی کورٹ کے کیسز پہ انڈینسی منگائیں گے کیا کیا ہے, اور ان کے لیے ٹائم سیٹ کریں اور اپنے لیے بھی ٹائم سیٹ کریں کہ ہم نے اتنے عرصے میں جو پچھلے 30 سال سے کیسز پڑے ہوئے ہیں اس ڈیٹ کے اندر ہم نے فیصلے کر کے جانا ہے. بے شک پوری رات پہ پروگرام اوپر ہو گیا ہے. اب میں بہت شکر گزار ہوں جاوید عباسی صاحب, قمر زمان قائرہ صاحب اور علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ تھے جو اس وقت یہاں پروگرام چھوڑ کے گئے ہیں اس پنڈی میں فیملی کے پاس تاکہ ان کی داد رسی کر سکے. سب کا شکر گزار ہوں. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے. خدا حافظ.